اور ایک اور بات یاد رکھو، زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا. غریب یتیموں پہ خرچ کی جا سکتی ہے، غریب بیواؤں پہ خرچ کی جا سکتی ہے. تو نہ مدرسے کی تعمیر میں، نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس غریب بچے کی اجازت سے، کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو آپ. غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو، تو ملکیت میں دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو، ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو، تو وہ اسی کو دینا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. یہ حدیث قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے جس میں زکوٰۃ کے 5 مصارف بتائے گئے ہیں. اب اگر ہم اس کی اجازت دے دیں نا کہ تبلیغ پہ بھی خرچ کرنا جائز ہے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا آج کل ہو کیا رہا ہے. دینی تنظیمیں زکوٰۃ لے کے کرتی کیا ہیں؟ آپ کے پاس آئیں گے، جی ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ تم نے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اشاعت میں خرچ کرنا ہے. دین کی اشاعت کیسے؟ ہماری آرگنائزیشن ایکچولی ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز بھی ہیں، ہمارے جو ہے وہ لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ان کو بزنس کلاس کے ٹکٹ دلوائے جاتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. پھر چونکہ اکیلے جانا ایکچولی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کی وائف بھی ساتھ جائیں گی. اب وائف جب ساتھ جائیں گی تو پورا پریوار ہی گھسیڑ دو، پھر کیا خیال ہے؟ تو زکاتوں کی، کیونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں نا، وائف خواتین میں محنت کریں گی، پورا خاندان سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تبلیغ کے لیے. آرگنائزیشن نے زکات کے پیسوں سے یہ سب ارینج کیا، کیونکہ ان کے تو زب زکات اور صدقے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہا نا، سب مرج ہو جاتے ہیں.